سر مریم نواز کی کل کی تقریر پہ آپ کیا کہیں گے، جس طرح سے انہوں نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مریم نواز تقریر کا تعلق ہے، میں نے تو سنا نہیں ہے اس تقریر کو، اس کے بارے میں کمنٹس دے سکتے ہیں ان کو سننے کے بعد، پر جہاں تک آج کی پیشی کا تعلق ہے اس پر کیا کہتے ہیں قانونی اور آئینی کیا کہتے ہیں جو سوالات اٹھیں گے ان پر بات ہوگی، اور فارمیشن آف بینچ پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ ہم سب جو بھی بات کریں گے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا، کیا وہ ملک کی کیا کہتے ہیں بقا کے لیے ٹھیک ہے؟ جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں KPK کی اور پنجاب کی، وہ کیا ریزن تھا ڈیزالو کرنے کا؟ ایک اسٹرینجر کے کہنے کے اوپر دونوں چیف منسٹرز نے اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا، سسٹم کو ڈیریل کر دیا، سسٹم کو ختم کر دیا۔ اس کا نقصان جو ہے بہت کیا کہتے ہیں دور تک جائے گا، اور یہ نقصان جو ہے ملک کو اور قوم کو سنبھالنا پڑے گا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے مالی بحران بھی ہے، ان مالی بحران کے اندر کیا الیکشنز ہو سکتے ہیں، کیا الیکشنز پہ خرچ ہو سکتا ہے، یہ ساری باتوں کا جواب میں سمجھتا ہوں۔ اب یہ جو پٹیشن سو موٹو لیا گیا ہے، جس کی مینٹینیبلٹی پر بھی کیا کہتے ہیں سوال اٹھیں گے، تو یہ ساری باتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کیا یہ ملک جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا، یا کیا کہتے ہیں ایک سمپل کوئی رول آف لا ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر ہو، یا ان سب کو ختم کر کے رولز آف دا گیم کوئی نہیں ہے، آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر بولیں الیکشن کرائیں 90 دن کے بعد، جب تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ بالکل سر، آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سینیارٹی کے اوپر ججز نہیں آئے اس نو رکنی بینچ پہ، سینئر ججز کو بھی اگنور کیا گیا، اور دو ججز صاحبان نے کل بھی اعتراض اٹھایا اس کو نوٹس کے حوالے سے، سر آپ سمجھتے ہیں پروسیڈنگ چلے گی؟ اور کیا آپ لوگ اعتراض اٹھائیں گے ان دو ججز پہ؟ دیکھیں جی، ابھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جو ہونے والا ہے، جو اعتراض ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ابھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایک جامعہ اور ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ فائل ہوگی ایز فار ایز فارمیشن آف بینچز کا۔ تھینک یو سر۔